بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین محترم، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیتی پروگرام تقدیر سازی اور ذہنی اور فکری تربیت ماہ رمضان میں مقدروں کی رات، تقدیر بنانے کی رات ہماری گزر چکی ہے. پھر بھی ایسے اعمال، ایسے دستور ہماری زندگیوں میں ہے کہ جہاں ہم اپنے زندگی میں مقدر بناتے جائیں، سنوارتے جائیں اپنے آپ. اب جو بھی مقدر ہم نے بنایا ہے وہ سال بھر ہمیں نظر آنے والا ہے، دکھنے والا ہے کہ ہم نے اس رات میں کیا لکھایا ہے. لہذا جو کچھ بھی آج کمایا ہے، فرشتوں کو دکھایا ہے، وہ سال بھر نظر آئے گا. صحت، برکت، رحمت، رزق، سکون، اطمینان، موت اور حیات، زیارت، حج، عمرہ، تمام مقدرات میں جو ہم نے تقدیر لکھے، آج فیصلے کی رات ہو چکی ہے. کل اب ہم نے کیا لکھایا نہیں معلوم. اطمینان ہے کہ ہم نے اعمال کیے. قرآن سے ہمارے ذہن کو وابستگی ملی یا نہیں؟ نور قرآن سے ہمارا دماغ مکمل ہوا یا نہیں؟ قرآن کو ہم نے سر سے ٹچ کیا ہے؟ آیا قرآن ہمارے دماغ کو صحیح کر گیا؟ یا ہم نے اپنے دماغ کو قرآن مجید کے مطابق صحیح کر لیا؟ نور قرآن سے اپنے دماغ کو ہم نے مکمل کر لیا؟ قرآن کے آگے ہم نے اپنے دماغ اور فکر کو جھکا دیا؟ بہت سے ریزن ہے قرآن مجید سر پر رکھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بارگاہ رب العزت میں جب جائے اور وہ اپنے کام، اپنے ارکان کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ متقی اور پرہیزگار بنے. متقی ہم بنتے آج شب 24 ماہ رمضان آ گیا. ہم نے 30 زینے کو کراس کر لیا اپنے آپ کو تقوی الہی کے قریب پہنچانے کے لیے. عید کے دن تحفہ ملے گا کہ تم متقی ہو، لیکن وہ کون سا تقوی ہماری زندگی میں آیا ہے؟ پیغمبر اسلام ہر دن چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں ایک خزانہ بھر کے جا رہے ہیں، ایک راستہ دے کے جا رہے ہیں کہ اس کے حساب سے زندگی جیو، انشاءاللہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یوزیک واسألک التوفیق فیہ لعن عطی ولا اعصیت یا جواد الساعلین. خدایا، میں تجھ سے اس مہینے میں اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تجھ کو پسند ہو، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے جو تجھ کو عصیت دے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں توفیق کا تاکہ میں تیری اطاعت کروں، تیری معصیت نہ کروں. اے رسول، سوال کرنے والے کو بہت زیادہ دینے والا خالق کون و مکان کی بارگاہ میں بندہ 3 فریاد لے کر آئے. ہے تو بڑی چیزیں، سوال ہے، یرزیق ہے، اعوذ ہے، یوزیق ہے، توفیق ہے، اطاعت ہے، عاصیت ہے، اور جواد بھی ہے، اور سائلین.
کتنی چیزیں اس میں جمع ہو گئی. پھر بھی مختصر خوشنود پروردگار کے اسباب، اللہ کی خوشنودی کا سبب کیا ہے، کون سے راستے ہیں جس سے خدا خوش ہوتا ہے، خدا کی ناراض کرنے والی چیزوں سے پناہ، کون سی چیزیں ہیں جو خدا کو ناراض کر دیتی ہیں، اطاعت اور فرما برداری کی توفیق، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اطاعت کی توفیق ملتی ہے. پہلے جملے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک. رضا الہی کے متعلق گزشتہ تمام تقریباً تقریروں میں اللہ کی رضا، خوشنودی کی دعا کی شرح میں کچھ میں گزارش کر چکا ہوں. حق تعالیٰ سے رضایت یعنی بندہ مومن کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا، چاہے حالات خوشگوار ہوں یا ناخوشگوار. ہمیں ہر عالم میں خدا سے راضی رہنا ہے، مشکلات ہو تو، آسانیاں ہوں تو. معصومین نے ہر جگہ پہ شکریہ ادا کیا، مشکل بھی آ جاتی تھی تب بھی. رضا الہی کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 5 اماموں کی بھی صحابی ہے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے اور بستر علالت پہ تھے، بیماری کے بستر پہ تھے. ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام ان کی عیادت کی کے لیے تشریف لائے اور باتوں باتوں میں امام نے جابر سے سوال کیا، اے جابر یہ بتاؤ آپ کس چیز کو کس چیز سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کس بات پر راضی ہیں، آپ کا ایمان کس لیول پہ پہنچا ہے، آپ کس چیز کو کس چیز سے بہتر جانتے ہیں. تو جابر نے کہا ہے فرزند رسول، میں بیماری کو صحت مندی سے، فقیری کو تمنگری سے، فقیری کو دولت سے، بیماری کو صحت سے، بیماری افضل سمجھتا ہوں، فقیری افضل سمجھتا ہوں، ضعیفی کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں. گویا جناب جابر نے یہ سمجھا کہ مصائب اور آلام پہ صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دینا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. لہذا آپ نے فقیری اور بیماری اور ضعیفی، کون ہے جو اس دنیا میں آج فقیری کو پسند کر؟ ہر آدمی چاہتا ہے دولت ہو تاکہ حج، عمرہ، زیارت، مجلس، ماتم، اچھائیاں، کار خیر یہ سب کرتے رہیں اور دنیا میں کسی کو محتاج نہ رہے. بیماری کون چاہتا ہے؟ گھٹنے صحیح ہوں، آنکھیں صحیح ہوں، بدن صحیح ہو، روح صحیح ہو، اخلاق بیمار نہ ہو تو زیادہ زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے. بیمار رہیں گے تو روزے میں کیا دل لگے گا، فقیر رہیں گے تو افطار کے لیے دل لگے رہے گا، روزے میں کیا خلوص باقی رہے گا. ضعیفی ہوں گے تو کس طریقے سے ارکان ادا کریں گے. تمنگری اور صحت اور جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں. مگر امام نے جابر سے فرمایا، جابر آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کسی سے بہتر سمجھیں؟ اللہ اکبر. بار بار ان واقعات کی طرف ہم توجہ دیں. چچا جابر آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی سے بہتر سمجھیں؟ آپ کون ہو فقیری کو پسند کرنے والے، بہتر سمجھنے والے، اور بیماری کو بہتر سمجھنے اور ضعیفی کو بہتر سمجھنے والے؟ جابر نے کہا پھر یہ اس کے بعد تو رتبہ آپ لوگوں کا ہے، آپ ہی بتا دیجیے حق کیا ہے. تو اس پر امام نے فرمایا، جابر خدا جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا چاہیے. وہ اچھی حال میں رکھے تب بھی، فقیری میں رکھے تب بھی خوش رہو، ضعیفی میں رکھے تب بھی خوش رہو، بیماری میں رکھے تب بھی خوش رہو، اور صحت مند رہے تب بھی خوش رہو. صفت خوشنودی خدا، صفت رضا الہی، اللہ کے راضی ہونے کی صفت کیا ہے؟ دراصل بندہ مومن کا فعل پروردگار سے راضی و خوشنود ہونا چاہیے. جب پوچھا، جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور لوگوں کا سوال جب وہاں پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا کہ اے میرے اللہ، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ کہ جب میرا بندہ مجھ سے راضی ہو جاتا میں اس سے راضی ہو جاتا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا سے راضی نہیں ہو رہے، ہمارے اندر رضا الہی نہیں. ہم کس بات پہ راضی ہوتے ہیں؟ نہ بارش، نہ گرمی، نہ سردی، نہ ہوا، نہ پانی، نہ صحت، نہ بیماری. ہر عالم میں ہماری زبان پہ کوئی نہ کوئی شکوہ ہے.
چاہے وہ خدا امر بندہ کے لیے ہو، پسندیدہ ہو، ناپسندیدہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صفت الرضا یرضا محبوبۃ مکروہ والرضا شعاع النور المعرفہ۔ رضا کی صفت، پسندیدہ کی صفت، خوشنودی خدا کی صفت، بندہ پسندیدہ اور ناگوار دونوں عمل سے راضی رہے، اور رضا در اصل میں نور معرفت کی ایک شعاع ہے، ایک شمع ہے، معرفت کا ایک نور ہے رضا الہی، جو پہچان لیتے ہیں وہ راضی ہوتے ہیں۔ رضا الہی کا ادراک کیسے حاصل کریں، کیسے ہم درک کر لیں کہ اللہ جو ہے راضی ہے، ہم کو اس بات پر کیسے اندازہ ہو کہ خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ اس مقام پر عرفا کہتے ہیں کہ سوال کے جواب کے لیے بندہ خود اپنے دل کی جانب رجوع کرے اور غور کرے کہ ہمارا دل اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہیں تو ہمارا وجود رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ میں اتنے بڑے مصائب کو برداشت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے۔ امام حسین نے جناب علی اصغر، ان کا جنازہ لے کر حسین کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے، لیکن پھر بھی رضا الہی کی اس منزل پر فائز ہیں۔ تیرے عامر کے سامنے ہم سرنڈر ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، تو سمجھو اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا۔ اگر ہم نے خدا کو دیکھ کر ہمارے دل میں امر الہی سے راضی نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو تو مالدار بنا دیا، فلاں کو تو سکون دے دیا، جبکہ وہ بندہ گناہگار ہے، مجھ سے زیادہ کیا عمل کرتا ہے، مجھے تنگ دست کیوں بنا لیا جبکہ میں اطاعت گزار ہوں، میں نے کسی کا کہاں کچھ بگاڑا ہے، یا فلاں کو یہ منصب کیوں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ سوال اور ہے، کیوں چرا کیوں، یہ سوال ہوتا ہے۔ الہی مقدرات اور فیصلہ خدا کا الہی فیصلوں کے مقابل میں نہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہے تو پھر سمجھو خدا بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں شکوہ ہے، مفتاح الحقیقیہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یا عباد اللہ انتم کل مرضا واللہ رب العالمین کالطیب۔ اللہ اکبر، اے اللہ کے بندو تم مریضوں کی طرح ہو اور اللہ رب العالمین طیب کی طرح ہے، طبیب کی طرح ہے، ڈاکٹر کی طرح ہے۔ جس طرح مریض کو کسی چیز کی ضرورت ہے طبیب جانتا ہے، بالکل اسی طریقے سے خدا بھی اپنے بندوں کی ضرورتوں سے آگاہ ہے۔ لہذا پروردگار عالم بندے کی صلاح اور خیر کے مطابق اسے عطا کرتا ہے، اور بندے کی ضروریات زندگی خدا جس حال میں اسے خوش رکھے وہ خوش رہے گا۔ رضا الہی کو درک کرنے کا ایک اور سبب ہے محبت اہل بیت علیہم السلام۔ رضا الہی کا حاصل کرنا، رضا الہی کے حاصل کرنا محبت اہل بیت کے ذریعے۔ بہت سی حدیثیں اور روایتوں میں یہ ثابت ہے کہ رضا الہی کا معیار میزان اہل بیت اطہار ہے، ترازو ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اہل بیت کو راضی کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ محبت اور مودت ہے، چنانچہ پیغمبر اسلام نے میدان غدیر میں کہا تھا اللہم والمن وعلا وآدمن اعدا، پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتے ہیں، اسے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور شہزادی حضرت زہرا کے بارے میں فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ۔ اللہ فاطمہ میرا پارے جگر ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت کی گویا خدا کو اس نے اذیت پہنچائی۔ اس مفہوم کے حامل رسول خدا نے بہت سی حدیثیں موجود ہیں، ہماری اور دوسرے کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جس نے فاطمہ کو خوش کیا گویا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے خود خدا کو خوش کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اہل بیت
ہم سے اسی وقت خوش رہیں گے جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہیں گے۔ اہل بیت آئے ہیں خدا کی طرف بلانے کے لیے، جو خدا کی طرف جاؤ گے تو اہل بیت خوش ہوں گے، اور اللہ خوش اس وقت ہوگا جب اہل بیت کو راضی کرو گے، خوشنود کرو گے، اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوگے تو اہل بیت خوش ہوں گے۔ اہل بیت کی رضا خدا کی رضا خوشنودی میں پوشیدہ ہے، لہذا خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کو ہم سے راضی فرما۔ آثار محبت اہل بیت کیا ہے؟ تفصیل آئے گی۔ گناہوں کا ماؤ ہو جانا، اگر اہل بیت کی محبت آ گئی تو اس کا اثر کیا ہے، دکھے گا کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت گناہوں کو مٹا دیتی، محو کر دیتی ہے، اور نیکیوں کو ڈبل کر دیتی ہے۔ امام حسن خدا کی قسم فرماتے ہیں خدا کی قسم ہماری محبت ہر اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، چاہے وہ عرض وعلم کا قیدی غلام کیوں نہ ہو، جس کے لیے چوتھے امام نے فرمایا مجھے قید وعلم کی طرح جو ہے وہ اسیر کیا جاتا ہے۔ ہماری محبت اولاد آدم کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے، پگھلا دیتی، ختم کرتی ہے، جس طرح درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام یعنی محبت اہل بیت رضا الہی ہے، اور محبت اہل بیت کے اثر کیا ہے کہ وہ گناہ کا ختم کر دیتے، گناہ ختم ہو جاتا ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے برائی اللہ اکبر برائی کرے گا اس نے خدا سے برائی کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم سے خدا کے لیے محبت کرے گا اسے محبت ضرور فائدہ کرے گی۔ خدا کے لیے محبت، اپنی ذات کے لیے، فائدے کے لیے نہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ ضرورتیں وہ ضرورتیں، ان کے نام کو ذریعہ معاش نہ بنا، وہ خدا کے لیے محبت کرے تو ضرور فائدہ دے گی، چاہے علم کے پہاڑوں پر کیوں نہ ہو۔ جو کسی غرض سے محبت کرے گا تو اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایکسپٹ کرے نہ کرے۔ اور ہم اہل بیت کی محبت گناہوں کو یوں گرا دیتی ہے جس طرح ہوا درخت کے پتوں کو گرا دیتی ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی بنا پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت بندوں کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جس طرح تیز ہوا درخت کے پتوں کو گرا دیتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص خدا کے لیے ہم سے اور ہمارے دوستوں سے محبت کرے جب اس کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اس کا کوئی ایم اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف خدا کے لیے مجھ سے محبت کرے، تو اس طرح ہمارے دشمنوں سے برائے خدا دشمنی کرے جبکہ اس کی کوئی ذاتی عداوت نہ ہو۔ اس کے بعد روز قیامت صحرا کے ریت اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو بھی خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہماری محبت خدا کے لیے ہو اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی خدا کے لیے ہو، اس کے ذاتی معاملات میں۔ لہذا عزیزان من، محبت اہل بیت کا دوسرا اثر، دوسرا فائدہ یہ ہے طہارت قلب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی ہم سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اور اللہ جس کے دل کو پاک کر دیتا ہے وہ ہمارے لیے سراپا تسلیم ہو جاتا ہے، میں اسے ایکسپٹ کر لیتا ہوں، اپنا بنا لیتا ہوں۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پروردگار اسے سختی حساب اور قیامت کے تمام سختیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص بھی ہم سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہماری منزل میں ہوگا۔ جو ہم سے محبت کرے گا میرے ساتھ رہے گا اور ہمارے زیر سایہ رہے گا۔ خدا کی قسم جو شخص بھی ہم سے محبت کرے گا پروردگار اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے گا، اور جب ایسا کرے گا تو وہ سراپا تسلیم ہو جائے گا۔
اور جب ایسا ہو جائے گا تو اسے سختی حساب اور ہول قیامت سے محفوظ بنا دیا جائے گا۔ اور اس امر کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب سانس حلق میں پھنس جائے گی، پھر کوئی کام نہیں آئے گا سوائے محبت اہل بیت کی۔ تیسرا فائدہ محبت اہل بیت کا اطمینان قلب، جو کہیں دولت نہیں ملتی اطمینان کی تو سوائے محبت اہل بیت میں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا جب آیت کریمہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نازل ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو خدا اور رسول اور میرے اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، مومنین سے بھی حاضر اور غائب ہر حال میں محبت کرتا ہے، مومنین ذکر خدا سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے نازل ہونے کے وقت پیغمبر اسلام نے حضرت علی سے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کے بارے میں کس کے بارے میں نازل ہوا؟ عرض کی خدا اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جو شخص میرے قول کی تصدیق کرے، میری بات کی تصدیق کرے اور مجھ پر ایمان لے کر آئے، تم سے اور تمہاری اولاد سے محبت کرے، تمہارے کام کو تم لوگوں کے حوالے کر دے، سارے کام کو تمہارے حوالے کر دے، پھر دیکھو اطمینان قلب ہوتا ہے۔ علی کا ذکر اطمینان قلب ہے۔ انس ابن مالک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ سے یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرزند ام سلیم تمہیں معلوم ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ فرمایا ہم اہل بیت اور ہمارے شیعہ ہیں جن کے دل مطمئن ہیں، جن کے دل میں سکون ہوتا ہے، غیر مطمئن نہیں، حکمت مل جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ ہے محبت اہل بیت علیہ السلام کا، اگر محبت مل گئی تو خدا راضی، خدا کی رضا مل گئی تو تقوی الہی۔ اللہ حکمت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا اور ہماری محبت کو اپنے دل میں ثابت کرے گا اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے اور اس کے دل میں ایمان ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ پانچواں فائدہ کمال دین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت اور میری ذریت کی محبت کمال دین کا سبب بنتی ہے۔ رسول اکرم میرے قبیلے، میرے اہل بیت اور میری ذریت کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے دنیا کی ہر شے پر پانی کی فضیلت ہے، ہر شے کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، اسی طرح میرے اہل بیت عشیرہ ذریت کی محبت سے کمال دین حاصل کرتے ہیں۔ چھٹا فائدہ مسرت اور اطمینان، موت کے وقت بڑی خوشی اور اطمینان ہوگی۔ عبداللہ ابن ولید امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم کون؟ میں نے عرض کیا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں۔ فرمایا کہ کوفے سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کوئی شہر نہیں، خصوصاً یہ ایک جماعت جیسے خدا نے ہمارا عرفان عنایت فرمایا، جبکہ تم لوگ جاہل تھے، تم لوگوں نے ہم سے محبت کی جب تمام لوگ نفرت کر رہے تھے۔ ہمارے پاس جمع ہوئے جب تمام لوگ ہماری مخالفت کر رہے تھے، تم نے ہماری تصدیق کی جبکہ تمام لوگ ہمیں جھٹلا رہے تھے، خدا ہماری جیسی حیات اور موت تمہیں عنایت فرمائے۔ یاد رکھو میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی خون کی اور چشمی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون قلب کو اس وقت دیکھے گا جب سانس آخری مرحلے پہ آئے گی، سانس نکلنے والی ہوگی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہم ہر رسول کے لیے ازواج اور ذریت قرار دیں گے، واضح رہے بشارت المصطفیٰ میں مروان کے بجائے ابن مروان کا ذکر ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ آج 24 رمضان ہے، مروان کے ہلاکت کا دن ہے اور ابو لہب بھی مرا تھا۔ مروان بہت کمینہ تھا اور مروان ہی بیٹھا تھا ولید کے بغل میں کہ تو جانتا نہیں ہے کہ حسین کا ایک بھائی ہے عباس جو کبھی جدا نہیں ہے، پہلا موقع ہے کہ جو آج حسین کے ساتھ عباس نہیں ہے، لہذا حسین کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے قتل کر دو۔ حسین نے آواز دی تھی مروان کو،
ماں کے اوپر کہا تھا، اور حقیقت دکھلا کے دربار میں بتا دیا کہ تیری حیثیت تو تیری ماں کی حیثیت کیا ہے۔ مروان کے بجائے بنی مروان کا ذکر ہے، اور یہی صحیح ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی ولادت کے وقت عبد الملک ابن مروان کا دور میں ہوئی تھی۔ مروان بہت کمینہ دشمن ہے، اہل بیت مرا ہے، لہذا میں خوشی 24 ماہ رمضان مروان کے مرنے کی۔ ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب ما بنا، قرآن میں لعنت کی ہے، کوئی روکے کوئی لعنت منع ہے؟ ابو لہب کو شفاعت اہل بیت نصیب ہوئی۔ 7ویں چیز محبت اہل بیت کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت میں صرف ان لوگوں کے لیے میں ہے جو میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور میرے شیعہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت اختیار کرو کہ جو ہماری محبت کے لیے میدان قیامت میں وارد ہوگا وہ ہماری شفاعت سے داخل جنت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی علیہ السلام روز قیامت اپنے اعمال کی بنا پر شفاعت کے لیے ہماری تلاش میں پریشان نہ ہونا، ہمیں بھی حق شفاعت حاصل ہے اور ہمارے شیعوں کو بھی ہے، ہمارے شیعہ بھی شفاعت کریں گے۔ ہم سے حوض کوثر پہ ملاقات کرنے والوں میں سبقت کرو، آگے بڑھو، ہم سے ملاقات کرو۔ ہم اپنے دشمنوں کے وہاں سے ہکانے والے بھگانے والے اور اپنے دوستوں کو سیراب کرنے والے۔ محبت اہل بیت رضا الہی ہے اور رضا الہی تقوی خدا ہے۔ 24 ماہ رمضان کو ہم متقی بننا چاہتے ہیں۔ نور قیامت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ نورانیت کا حامل وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرے گا۔ قیامت میں محشر میں اس کے پیشانی سے اس کے بدن سے نور ساطع ہوگا، لوگ کہیں گے یہ نبی ہے امام ہے، نہیں، اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ رسول اکرم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم کوئی بندہ میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ پروردگار اسے نور عطا کرتا ہے جو حوض کوثر تک ساتھ رہے گا، اور اسی طرح دشمن اہل بیت کے اور اپنے درمیان حجاب حائل کرے گا۔ 9ویں چیز امن روز قیامت، اہل بیت کے محب کے لیے قیامت میں امن ہوگا، سکون ملے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا پروردگار اسے روز قیامت معمون امن میں رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ رسول اکرم نے آگاہ کیا کہ جو آل محمد سے محبت کرے گا وہ حساب، میزان، صراط سے محفوظ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر کام آئے گی۔ جناب سیدہ کی محبت تو 100 موقع پر کام آئے گی۔ میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پہ کام آئے گی، جن میں حول انتہائی عظیم ہے جو مرگ کے وقت، قبر کے وقت، نشر اٹھانے کے وقت، نام اعمال دیکھنے کے وقت، حساب و کتاب اور میزان اور صراط، یہ تو چھوٹے منزل۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت سے 7 مقام پر فائدہ ہونے والا ہے۔ خدا کے سامنے بہت فائدہ، موت کے وقت، قبر میں، روز حشر، حوض کوثر پر، میزان صراط پر، یہ تمہیں فائدہ ملے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اختیار کرو تاکہ خدا تم سے راضی ہو جائے، اور جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے وہ بندہ متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ دوسرا جملہ آج کی دعا میں، بارگاہ رب العزت میں ہم دعا کرتے ہیں اعوذ بک مما یؤذیک۔ بندہ دعا اس جملے کو اپنے پروردگار سے یوں درخواست کرتا ہے خدایا مجھے ان چیزوں سے پناہ عطا فرما، یعنی ان چیزوں سے محفوظ کر جن سے تجھے اذیت پہنچتی۔ اللہ، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے جناب سیدہ کو اذیت دی ہے خدا کو اذیت نہیں ہو رہی؟ وہ کیوں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ جن سے شہزادی ناراض ہیں، جن کی نسلوں پہ شہزادی ناراض ہیں،
اب سوال یہ ہے کہ خدا کو اذیت پہنچانے سے مراد کیا ہے؟ تو جسمانیات تو ہے نہیں کہ خدا کو اذیت پہنچائیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن مجید میں خدا کو اذیت پہنچانے سے مطلب کیا ہے؟ یقیناً جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ علامہ طباطبائی اس آیت کے ضمن تفسیر میزان میں لکھتے ہیں کہ اس حقیقت سے سب آگاہ ہے کہ خدا کی ذات واجب ان چیزوں سے بالا تر ہے کہ کوئی ان تک اذیت پہنچا سکے۔ خدا کی مخلوق کو اذیت دینے والا خدا کو اذیت دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی اذیت کے ہمراہ اپنے رسول کو بھی شریک کیا، جو رسول کو اذیت دے مجھے اذیت دے۔ وہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ ایسے شخص پر دنیا اور آخرت اللہ لعنت کرتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک تارے منہ بال لیے ہوئے مجھ سے فرمایا، تارے منہ ایک چھوٹا سا بال لے کے ہاتھ میں، یا علی من عذا شعرتا منک فقط عذانی ومن عذانی فقط عذا اللہ ومن عذا اللہ فعلیہ لعنت اللہ۔ یا علی جس نے تمہیں بال برابر بھی اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا خدا اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور جس نے خدا کو اذیت پہنچائی اس پر اللہ لعنت کرتا۔ تم لعنت سے بچا سکتے ہیں کسی کو؟ خلاصہ یہ ہے خدا کو اذیت پہنچانے سے مراد جس طرح ایک مخلوق دوسری مخلوق کو اذیت پہنچاتی ہے، کیونکہ ذات پروردگار عوارض سے متاثر اور تبدیل ہونے والی نہیں ہے، لہذا خدا کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے مراد اس کے محبوب بندوں کو اذیت پہنچائے اور ان کے امر و نہی سے روگردانی کر دے، اس کے آرڈر کو فالو نہ کرے اور اس کے منہیات سے رکے نہیں۔ بس آج کے دن بندے کی دعا یہی ہے، خدایا ہمیں ان چیزوں سے دور رکھ جو خدا کی ناراضگی اور خدا کی اذیت کا سبب ہے۔ آل محمد کو راضی کرتے جاؤ، خدا خوش ہو جاتا ہے۔ آل محمد کو کسی طرح اذیت دی تو خدا کی اذیت، اور اذیت خدا کیا ہے؟ لعنت۔ تم بچاؤ، اللہ لعنت کر رہا ہے تم انہیں بچا رہے سپاہی، لعنت نہ کیا کرو۔ بھئی کیوں نہ کیا کرے؟ خدا لعنت کرتا ہے۔ یا یہ ہم ثابت نہ کریں کہ انہوں نے جناب سیدہ کو اذیت دی، آل محمد کو اذیت دی، اور جس نے بھی اذیت دی وہ لعنت کے لائق ہے، مستحق ہے۔ تیسرا فقرہ اور آخری بات دعا میں ہے، آج کی دعا میں وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِعَنْ عُطِيَّكَ مَا آسَيْتُكَ۔ دعا کے اس فقرے میں بندہ خدا سے توفیق کی درخواست کر رہا ہے تاکہ اللہ کی اطاعت کرے اور خود کو اس کی معصیت سے دور کر دے۔ اس سے پہلے بہت سی دعاؤں میں توفیق، وفقا، موافقات، توفیق کہتے کسے ہیں اس ضمن میں بات آ چکی ہے۔ یعنی بندے کا ارادہ بھی اللہ کے ارادہ تشریع کے موافق ہو جائے تو اصطلاح میں اسے توفیق کہتے ہیں۔ جو بندہ کا ارادہ ہے وہ ارادہ تشریع شریعت کے اعتبار سے خدا اور بندے کا ارادہ موافقت کر جائے، ملنے لگے، اسے اصطلاح میں توفیق کہتے ہیں۔ عرف عام میں بھی کسی نیک کام کے لیے اسباب فراہم ہونا، کوئی بھی نیک کام کے لیے راستہ بن جانا، سبب بن جانا، اس کو بھی توفیق کہا جاتا ہے۔ جیسے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، التوفیق عنایت الرحمن غر الحکم۔ اللہ توفیق خدا رحمان کی جانب سے خاص عنایت ہے، اللہ کا تحفہ ہے توفیق الہی۔
بندے کا اطاعت الہی کی جانب متوجہ ہونا یہ خود اپنی جگہ پر اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی جانب سے خود کوئی کوشش نہ کرے، بلکہ خدا پر یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ اگر اللہ کی جانب سے توفیق ہوئی، اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی اور خاص عنایت ہی نہیں کی، اس کی نظر عنایت نظر کرم بھی ہمارے اوپر نہیں ہے، تو اگر وہ توفیق ہوتی تو میں ضرور اسے انجام دیتا، اور اگر اس کی عنایت اور توفیق نہ ہوئی تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے کہ کس طریقے سے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو یہ درس دیا ہے۔ فرمایا من سأل اللہ توفیق لم یجحد فقد استحدا بنفسی، جو بھی خدا سے توفیق چاہے وہ خود کوشش نہ کرے تو گویا اس نے اپنے آپ کا مذاق اڑایا۔ اللہ سے توفیق کا انتظار ہے، کچھ حرکت خود کرو۔ وہ 35 چیزیں میں نے بتایا، 35 سبب ہے توفیق الہی کا۔ 35 چیزیں اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو یہ راستہ بن جاتا ہے توفیق الہی حاصل کرنے کا۔ اگر توفیق مانگ رہا ہے اور خود کوشش نہیں کر رہا تو یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت کی اور اس کی معصیت سے دوری کی توفیق کی درخواست کرے۔ تیری محبت ہمارے لیے باعث رحمت ہے، نیکی ہے۔ ہمیں چاہیے اس فقرے سے ملتا جلتا جملہ دعائے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملتا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ۔ توفیق کس چیز کے دے؟ بلڈنگ دے دے، اطاعت کی توفیق دے دے، پھر اطاعت کے لیے علم حاصل کرنا، علم کے لیے عقل ہو جانا، عقل کے لیے عقل معاد، عقل معاش ہونا، عقل تمرین، عقل ممیز ہونا، یہ ساری چیزیں ایک سبب ہے۔ اصل مقصد محبت حاصل کرنے کے لیے معرفت چاہیے، معرفت کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے عقل چاہیے۔ تو اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ، آج کی دعا کا پورا خزانہ نچوڑ یہی ہے، خدایا تو اپنی اطاعت، اپنی معصیت اور نافرمانی سے دوری کی توفیق دے دے، ہم سے دور ہو جائیں۔ وصدق النیہ، صداقت اور محترم چہروں کا عرفان حاصل ہو جائے، جو سچے ہیں، میدان مباہلہ ہے، وہ کہتے ہیں میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ صادق، سچوں کا میدان میں جانا، صدق النیہ و عرفان الحرمہ، ہماری نیتوں میں صدق و صفا دے دے، عرفان الحرمہ، چیزوں کا عرفان ہمیں عطا فرما، وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَإِسْتِقَامَةٍ، کیا کیا توفیق مانگ رہے ہیں، اور ہمیں ہدایت اور استقامت کی کرامت عطا فرما، وَأَلْسَتْنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ، ہماری زبانوں کو صداقت اور حکمت کے راستے پہ لگا دے، وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، اور ہمارے دلوں کو علم معرفت سے بھر دے، ہمارے پیٹ کو حرام و مشتبہ چیزوں سے پاک کر دے، ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے روک دے، ہماری نگاہوں کو فجور اور خیانت سے بند کر دے، ہمارے کانوں کے راستے سے لاؤ اور غیبت، بہتان کو، الزامات کو ختم فرما۔ اللہ ہمارے علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، یہ توفیق مانگ رہے ہیں، توفیق کا سبب مانگ رہے ہیں، اطاعت کی توفیق مانگ رہے ہیں، وہ بعد المعصیہ اور معصیت سے، ان چیزوں سے جس سے اللہ کو اذیت ہوتی ہے ان سے دوری چاہتے ہیں، جو اطاعت کا سبب ہوتا ہے۔ من یطیع اللہ و رسولہ، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔
اور صاحبان عمر اولی الامر کی اطاعت کرو۔ شب قدر میں اولی الامر سمجھ گئے ہیں، زیادہ زیادہ امام زمان کی یاد، دعا، ان سے مناجات۔ شب قدر میں اپنے لیے دعا نہیں، زیادہ زیادہ امام کے لیے دعا، اس لیے کہ امام کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا۔ مسجد جمکران ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جو کہہ رہی کہ اتنا مجمع تو ہے، امام آ جاتے۔ شخصیت آئی، انہوں نے کہا سب سے پوچھ کے آؤ کس لیے آئے۔ سب کے پاس وہ عورت گئی، تم کس لیے آئے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ میں بیٹا چاہیے۔ کس لیے آئے ہو؟ مجھے مکان چاہیے۔ کس لیے آئے ہو؟ میں بیمار ہوں۔ کس لیے چاہیے؟ میرا ہاتھ پاؤں میں درد ہے۔ کس لیے چاہیے؟ یہ فتح چاہتے ہیں، یہ روٹی کا چاہتے ہیں، یہ پیسہ چاہتے ہیں۔ واپس آئے تو پوچھا کہ یہ بتاؤ کوئی میرے لیے آیا ہے؟ سب اپنے لیے آئے۔ آج شب قدر جو گزر گئی ہے اس میں ہم نے امام زمان کو کتنا یاد کیا، امام زمان کی خدمت میں کتنی ہم نے فریادیں کی ہیں، دعا مانگی ہے۔ اللہ اکبر! کیا امام زمان کی بارگاہ میں ہم دعا نہیں مانگ سکتے؟ مانگنا چاہیے امام کے ظہور کے لیے، سلامتی کے لیے، ان سے ہمارے تجدید عہد کے لیے کہ ہاتھ پہ بیعت کریں اور ان کے پیغامات کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور رغبت سننے والوں کی اتباع، موعظہ کی توفیق، بیمار مسلمانوں کے شفا اور راحت، مرنے والوں پر مہربانی اور رحمت، بزرگوں کو وقار اور سکون، اور نوجوانوں کو توبہ اور استغفار، عورتوں کو حیا اور عفت، مالداروں کو تواضع اور وسعت رزق، فقراء کو صبر اور قناعت، مجاہدوں کو نصرت اور غلبہ، قیدیوں کو آزادی، راحت اور امیروں کو عدل اور شفقت، اور رعایا کو انصاف اور حسن سیرت کی توفیق، حجاج اور زاد راہ کو زاد راہ اور نفقے میں برکت عطا فرما۔ جو فریضہ حج عمرے کے ذمے واجب ہیں انہیں ان کو ادا کرنا، ان کو فضل و رحمت سے انہیں پورا کر دے۔ الہی بحق من نجاک و بحق من نداک فی البر والبحر تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروہ وعلی مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحہ وعلی احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ وعلی الاموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمہ وعلى غرباء المؤمنین والمؤمنات بالراد الى اوطانهم سالمین غانمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کیا ہے؟ بارگاہ امام زمان علیہ السلام ہے۔ اس طرح التجا کرنا ہے، میرے اللہ تیری اطاعت کی توفیق چاہتے ہیں، اور معصیت اور تیری ناراضگی اور جس سے جو ہے تو خفا ہوتا ہے، جس سے تجھے اذیت ملتی ہے، اس سے دوری میں چاہتا ہوں۔ یہ کہاں ہوگا؟ یہ ولایت اہل بیت کے در پہ ملے گا۔ اور یقیناً جو علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ولایت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جام کو اپنی زندگی میں ڈالنے والے ہیں، انہیں ہر عالم میں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور یہ توجہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہو اور باعث رحمت بھی ہو۔ اور یقیناً انسان جب بارگاہ رب العزت میں حاضر و ناظر ہو جائے گا، یقیناً ہم نے دعائے توبہ بھی پڑھی ہے، دعائے مکارم الاخلاق بھی پڑھا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد یقیناً ہمارے اندر وہ تمام اچھائیاں اور خوبیاں پیدا ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے امام سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر! امام خود فرماتے ہیں، کیا تم نے خدا کا قول نہیں سنا ہے؟ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، خدا اور رسول اور صاحبان عمر جو تم سے ہیں اطاعت کرو۔ کیا خداوند عالم نے قیامت میں ہونے والے کے علاوہ کسی اور کو حکم دیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے لیے ایسی پناہ گاہ قرار دی ہے جس میں تم آ کر پناہ لیتے ہو؟ کیا جناب آدم سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک ایسی کوئی نشانیاں نہیں قرار دی جس سے تم ہدایت حاصل کرو؟ جب بھی ایک پرچم گرا اس کی جگہ دوسرا پرچم لہرایا گیا، اور جب بھی ایک ستارہ ڈوبا دوسرے اس کی جگہ پہ تالے ہوئی، اور جب امام حسن عسکری کا انتقال ہوا تو تم لوگ گمان کر رہے ہو
کہ خدا نے اپنے بندوں کے درمیان سے واسطہ ختم کر دیا، رابطہ توڑ دیا؟ ہرگز نہیں، نہ ایسا ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ خدا کا امر ظاہر ہو کے رہے گا، اور چاہے وہ کتنا ہی ناپسند کریں لوگ، یہ بھی جان لو کہ حق ہم میں سے ہے اور ہمارے ساتھ ہے، ہمارے علاوہ جو اس کو کہے گا وہ جھوٹا اور افترا اور پرداز ہوگا، ہمارے علاوہ اس امامت کو جو بھی دعوے دار ہوگا گمراہ ہوگا۔ ہمارے قلوب مشیت الہی کے ظرف میں ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو ہم پر چاہتا ہے، اور جب ہمیں چاہتا ہے تو ہمیں عطا کرتا ہے، اور کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اہل بیت تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ اور یقیناً خدا کی چاہت ہمارے لیے بھلائی ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر جگہ اطمینان قلب کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور عزت کامرانی کی زندگی ہم گزارتے رہیں، اور ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں باز رہنا ہے، نجات حاصل کرنا ہے۔ عزت و سکون کی زندگی ہماری زندگی کے لیے سرمایہ ہے، اور یقیناً 24 ماہ رمضان کے روزے کے لیے بھی پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا ہے کہ 24ویں دن دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ تم بہشت میں اپنی مخصوص جگہ اور مقام کی زیارت کر لو گے، اور ہر شخص کے لیے 1000 مریض، 1000 غریب کا، اور غریب بھی ایسا غریب جو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شہر سے نکل جاتا ہوگا، ثواب عنایت کرے گا اللہ۔ ایسے لوگوں کا ثواب خدا اس کو 1000 غلام جو نسل اسماعیل سے تعلق رکھتا ہوگا آزاد کرنے کا ثواب دے گا، جو 24 ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ عام روزہ نہیں کہ صرف 9 چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز رکھے، روزہ خاص روزہ کہ اپنے بدن کے تمام اعضاء و جوارے کو بھی روزہ رکھوائے، اور خاص الخاص روزہ کہ رضا الہی، خوشنودی پروردگار اور دل کا روزہ رکھے۔ پیٹ کے روزے سے بہتر زبان کا روزہ، زبان کے روزے سے بہتر ہے دل کا روزہ۔ خداوند عالم بحق الصحرا و ابیہا و بالہا ہمیں صحیح معنی میں روزہ، نماز، دیگر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت علی ابن ابی طالب کا جام عنایت فرما، شفاعت علی ابن ابی طالب نصاب فرما، محبت علی ابن ابی طالب کی دولت عطا فرما، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما۔ اس دور بیماری میں، اس دور خرابی میں ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں اسے قبول فرما، جتنے دن باقی ہیں اسے زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، ہم تیری زیادہ سے زیادہ اطاعت کر سکیں۔ اس ماہ رمضان میں ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو تیرے کرم کی وجہ سے ہم تیرے مہمان ہیں، اور ضیافت الہی کی وجہ سے ہم سب کو درگزر فرما، معاف فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، ہر درد کو ہمارے لیے باعث نجات عطا فرما، اور ہمارے مرحومین کے جو حقوق ہیں، حقوق الناس، حقوق اللہ، اسے ہمیں ادا کرنے کی دولت عطا فرما، اسے بخش دے۔ لوگوں کے دل بھی نرم ہو جائیں، انہیں بخش دیں، اور ہم ایک دوسرے کو بخش دیں تاکہ ہمیں بھی لوگ بخش دیں۔ ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں جانے سے رکاوٹ نہ بنے، اور تمام ہم اور غم میں ہم اہل بیت کے ساتھ ہوں، اور فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما، عزت و کامرانی کی زندگی مرحمت فرما، اور ہم سب کے مریضوں کو چاہے روحانی جسمانی جو بھی ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، در اہل بیت پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما، حج عمرے کی عظیم سعادت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اپنی عبادتوں سے ہمیں کبھی محروم نہ رکھنا، ہمارے ہاتھ پاؤں اعضاء جوارے فکر، خیالات اور معرفت میں کمزوری نہ پیدا ہو جائے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور دروازے پہ جائیں۔ تجھ سے گزارش ہے لا تستبدل بہ غیرک، اور میرے علاوہ نیک کام جو ہے کسی اور پہ، ہمارے کام کو دوسرے کے اوپر نہ ڈال دینا، جو تو ہم سے کام لے رہا ہے ہم سے لیتا رہے، تاکہ تیرے سامنے عزت سکون حاصل کر سکیں۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں تمام فتنے آفات و بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اس طرح سے جو علم آپ تک پہنچانے کے جو ہمارے لیے ذرائع ہیں، پروردگار جو لوگ بھی اس میں ریکارڈنگ ہے، تقریر ہے، اہتمام ہے،
اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اسے بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، پھر آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں حفظ و امان رکھے، محمد و آل محمد کا مطیع فرما بردار رکھے، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے زندوں کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی فرمائش کی ہے ان کے راز و نیاز سے تو واقف ہے، پروردگار ہمارے دلوں سے باخبر ہے، جو ہمارے لیے بہتر اسے عطا فرما، جو بہتر نہ ہو اسے رد فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔